تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 30, 31, 32. آیت نمبر 30. And when it is said to those who had taqwa, piety and righteousness, what is it that your Lord has revealed? تو جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے جن میں تقوی ہے، یعنی کہ جو بہت ہی پائس لوگ ہیں اور بہت رائچس لوگ ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے واٹ از اٹ دیٹ یور لارڈ ہیز ریویلڈ، تمہارے رب نے کیا ہے جو نازل کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں دے سے دیٹ وچ از گڈ، وہ جو خیرہ ہے یعنی خیر وہ نازل کیا ہے. تو دیکھو یہ ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو مطلب پائس لوگ ہیں، رائچیس لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، یعنی متقین، تو ان کا جواب یہ ہے. اور الذین فار دوز ہو ڈو گڈ ان دس ورلڈ، اور وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر بھلائی کرتے رہتے ہیں، نیکی کرتے رہتے ہیں، دیر از گڈ، اس میں ان کے لیے بہت بھلائی ہے، گڈ ہے، اینڈ دا ہوم آف دا ہیئر آفٹر ول بی بیٹر. تو ان کے لیے بھلائی ہے یہاں بھی، لیکن آخرت کے اندر ان کا جو گھر ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. اینڈ ایکسیلنٹ انڈیڈ ول بی دا ہوم دیٹ از پیراڈائز، یعنی پیراڈائز جنت جو ہے وہ ہے نا آخری گھر، تو آخرت والا گھر بھی، تو وہ تو سب سے عمدہ، سب سے ایکسیلنٹ ہے وہ گھر جنت آف دوز ہو ہیو تقوی، جن میں تقوی ہے. کیونکہ جن میں تقوی ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے، اللہ سے نافرما برداری بھی نہیں کریں گے اللہ کی، اور یہ نہیں کہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، قرآن کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور جو اللہ کو ناراض کرے وہ کام کر رہے ہیں. یعنی اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا چاہیے تو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، یعنی اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. آیت نمبر 31. عدن یعنی ایڈن، عدن پیراڈائز، گارڈنز آف ایٹرنیٹی، یعنی کہ ریزیڈینشل گارڈنز وچ دے ول انٹر، جہاں وہ داخل ہوں گے جنت کے. انڈر وچ ریورس فلو، جہاں کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی طرح طرح کی، الگ الگ قسم کی. ان اٹ دے ول ہیو آل دیٹ دے وش، اس میں ان کے لیے ہوگا وہ کچھ جو وہ چاہیں گے. Does Allah rewards those who have taqwa، تو اللہ متقین لوگوں کو جن میں تقوی ہے ان کو ایسی ہی مطلب اجر، ایسا ہی مطلب جزا دیتا ہے. تو وہ دیکھو تقوی ابھی بھی. آیت نمبر 32. Those whose lives the angels take while they are in pious state، یعنی فرشتے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تو بہت ہی مطلب اس میں ہوتے ہیں کہ یعنی کہ جو بہت پائس اسٹیٹ میں ہیں، یعنی کہ بہت ہی نیکوکاروں میں سے، رائچسنس میں ہیں وہ لوگ، یعنی ان لوگوں نے وہی ساری چیزیں اللہ کی جو اللہ کو مطلب راضی کرے، اللہ وہ چیز کر رہے تھے. یہ نہیں کہ خود کو کیا راضی کرے وہ نہیں کر رہے تھے، یعنی اللہ کو کیا راضی کرے وہی چیز وہ لوگ کر رہے تھے. تو وہ لوگوں کو جب فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے تو کہیں گے ٹو دیم سلام علیکم، سلام کریں گے، گریٹنگز، پیس بی آن یو، سلامتی ہو آپ پر. فرشتے بول رہے سلامتی ہو آپ پر، وہ تو دعا بن گئی نا بھائی، ویسے بھی سلام دعا ہے. Enter paradise because of what good you used to do in the world. داخل ہو جاؤ جنت میں کیونکہ جو بھی نیکی کے بھلائی کے کام آپ لوگ کر رہے تھے، یعنی کہ مطلب اگر وہ جو بھی بندہ گزر رہا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی ہو، کہ جو بھی مطلب آپ کر رہے تھے دنیا میں، یہ اس کی وجہ سے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. What the pious say about the revelation، یعنی کہ جو پائس لوگ ہیں، بہت نیک لوگ، وہ جب وحی جب آتی ہے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں، their reward and their condition during and after death. تو ان کے لیے جو اجر ہے اور ان کے جو کنڈیشن ہوگی، یعنی وہ جو اس وقت، یعنی کہ موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی، یعنی وہ قبر کے اندر. تو قبر کے اندر کی بات بھی یہاں پہ بولی جا رہی نا. اللہ ٹیلز وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
وقیلا للذین اتقوا، تو کہا یعنی ان لوگوں نے، اینڈ وین اٹ از سیڈ ٹو دیم، جب ان سے کہا گیا، سوری کہا گیا پیسو وائس میں نا، قیلا، تو جب ان سے کہا گیا یعنی لوگوں نے جس نے بھی کہا، ٹو دوز ہو ہیڈ تقوی، جن میں تقوی تھا ان سے، پائٹی اینڈ رائچسنس جس میں تھا، جو نیکوکاروں میں سے تھے، متقین لوگ، ان سے جب یہ کہا گیا، تو یہ اب یہاں پر here we are told about the blessed as opposed to the doomed who when they are asked. تو یہاں پر ہمیں بتا جا رہا ہے کہ جو بہت ہی مطلب بلیسڈ لوگ ہیں، یعنی بہت ہی اللہ نے جن کے اوپر برکتیں کی ہیں اور جو بہت خوش قسمت لوگ ہیں، ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. ان کی بات جیسے کہ ہو رہی تھی جیسے کہ یعنی اس کے بالکل برعکس جو ڈومڈ لوگ ہیں. ڈومڈ کون ہیں؟ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جن کو سزا ملنے والی ہے. تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے نا، تو یہ لوگوں نے مطلب ان کا الٹ کہا. لیکن جو ڈومڈ ہونے والے انہوں نے کیا کہا؟ ایز اپوز ٹو دا ڈومڈ ہو وین دے آر آسکڈ. تو جب ان سے پوچھا گیا تھا، جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کا، تو وہی تھا نا کہ جو ڈومڈ تھے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ماذا انزل ربکم، what is it that your Lord has revealed? They will reluctantly answer. تو وہ لوگوں نے بڑے بے دلی سے، یعنی جیسے انسان کو بالکل جیسے دینا ہی نہیں ہے جواب، لیکن پھر بھی زبردستی دینا پڑ رہا ہے، تو وہ زبردستی انداز میں ان لوگوں نے یہ جواب دیا. He did not reveal anything. کچھ بھی نہیں نازل کیا. These are just the fables of old. یہ تو پرانی داستانیں ہیں لوگوں کی، پرانی ancient tales. تو یہ ان کا جواب تھا، وہ بھی بڑی بے دلی سے. But the blessed on the other hand will say، لیکن وہ لوگ جو بہت تقوی والے ہیں، جو بہت ہی مطلب ان سے کہا جائے گا کہ مبارک لوگ ہیں جو، تو وہ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں نے تو یہ جواب دیا، قالو خیرا، دے سے دیٹ وچ از گڈ، انہوں نے کہا وہی جو بہت اچھا ہے، خیر ہے، وہی تو ہے. میننگ ہی ریویلڈ سم تھنگ گڈ، یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ بہت اچھا ہی ہے. میننگ مرسی اینڈ بلیسنگس، کہ اس میں رحم بھی ہے اور اس کے اندر نعمت بھی ہے. فار دوز ہو فالوڈ اٹ، یعنی نعمتیں اور رحم یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس کو فالو کیا، اس کی اتباع کی، قرآن کی. جیسے قرآن پڑھتے ہوئے انگلی کیسے چلتی ہے ساتھ ساتھ، تو ویسے ہی انسان کو خود کو ہر آیت کو فالو بھی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے قرآن میں کیا لکھا ہے، کیسی بات لکھی ہے. اچھوں کی بات لکھی ہے تو وہ دیکھو، فالو کرو. بروں کی بات لکھی ہے تو اس سے بچو. اینڈ بلیوڈ ان اٹ، اور وہ جنہوں نے اس کو فالو بھی کیا، اتباع بھی کی، اور اس کے اوپر ایمان بھی رکھا، اس کو یقین کیا اس پہ. Then we are told about Allah's promise to his servants which he revealed to his messengers. پھر اللہ نے اپنا وعدہ، اللہ کا جو وعدہ اپنے بندوں کے لیے ہے، اس کی بھی اللہ نے اس کے اندر اپنے رسولوں کو مطلب میسجز کیا نا. تو وہ چیز کہ جو اللہ ان کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے، نیکوکاروں بندوں کے لیے، he says للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، for those who do good in this world there is good. تو وہ جو اچھا بھلائی کا کام کرتے احسنو، ان کے لیے کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے. دس از لائک دا آیت. پھر ابھی یہاں پر جو ہے نا قرآن کی دوسری آیت ہے، مگر یہ اسی سیم آیت کی 97 آیت ہے، یعنی سورہ نمبر 16 جو سورہ نحل جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی ہے، اور اس کی 97 جو آیت ہے، جو ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں، لیکن اس میں اللہ نے جو کہا ہے، دس از لائک دا آیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. Whoever works righteousness, whether male or female، جو بھی نیکی کے کام کریں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، while being a true believer، اور جبکہ وہ ہوں گے مومن، سچے مومن،
verily to him we will give a good life. यकीनन हम उनको बहुत अच्छी जिंदगी and हयात देंगे हम, and we shall certainly, और हम उनको यकीनन रिवॉर्ड देंगे, रिवॉर्ड देम इन प्रोपोर्शन टू द बेस्ट ऑफ व्हाट दे यूज्ड टू डू, कि जो भी वो बेहतरीन से बेहतरीन जो कर रहे थे उसके मुताबिक उनको मतलब उसका अजर दिया जाएगा, उसका अजर का हिस्सा. विच मीन्स दैट whoever does good in this world, जो भी इस दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करेंगे, अल्लाह विल रिवॉर्ड हिम फॉर हिज गुड डीड्स इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट. तो अल्लाह उसको रिवॉर्ड देगा, अजर देगा उसके अच्छे अमालों के बदले में जो इस दुनिया में, तो वो दुनिया में भी देगा और बाद में उसके आखिरत में भी देगा. देन वी आर टोल्ड दैट द होम ऑफ द हियर आफ्टर विल बी बेटर. फिर हमसे ये कहा गया कि भाई आखिरत का जो घर है वो तो बहुत ही एक्सीलेंट है, बेटर है, तो वो है जन्नत ना. दैट इज बेटर देन द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड. इस दुनिया की जिंदगी से तो बहुत ज्यादा अच्छा. एंड दैट द रिवॉर्ड इन द हियर आफ्टर विल बी मोर कंप्लीट देन द रिवॉर्ड इन दिस लाइफ. तो ये दुनिया की जिंदगी के अंदर जो भी अल्लाह हमको अजर देता है ना, आखिरत में जो अजर देगा वो पूरा मुकम्मिल होगा, कंप्लीट. फिर अल्लाह ने एक और जगह पे कहा जो कि सूरह नंबर 28 है, और वो है सूरह अल कसस आयत नंबर 80. वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैर. तो ये जो इल्म वाले लोग थे, जिनको अल्लाह ने अच्छा इल्म दिया था दीन का, उन्होंने ये कहा, और ये बात तब कही गई थी कि जब वो निकलता था ना, जब क्या नाम है, कारून. तो कारून निकलता था, अपना बहुत अच्छा लिबास वो पहनता था, और फिर वो सारा उसका जो खजाना है उसको लेके उसको एक पूरा एक जैसे प्रोसेशन की तरह निकलता था वो, ताकि लोगों को दिखाए और लोग उसको देख देख के हु और हा करे, हाँ इसके पास देखो कितना है, अल्लाह इसके पास तो क्या इसके खजाना, ये करे जो, तो काश हमारे पास भी होता. तो जो इल्म वाले लोग थे उन्होंने उस वक्त ये जवाब दिया, बट दोज हु वर गिवन रिलीजियस नॉलेज सेड वो टू यू, कि क्या है, वैलकुम, कैसी बातें करते हो, इसका देख देख के सब तुम लोग ये ऐसे ललचा रहे हो. द रिवॉर्ड ऑफ अल्लाह इन द हियर आफ्टर इज बेटर. आखिरत में अल्लाह का जो रिवॉर्ड है, जो अजर है, वो ज्यादा बेहतर है. इसकी क्या लालच करते हो तुम. तो जब दूसरे दिन अल्लाह ने जब भी उसको थोड़े दिन के बाद जब भी उसको गरक किया, जमीन उसको निगल गई, तो तब वही लोग थे जो ये बोल रहे थे कि ना बाबा हमको नहीं चाहिए ऐसी दौलत, नहीं तो हम भी है ना अंदर जमीन में धसे पड़े होंगे. तो ये इल्म वाले लोग जो थे उन्होंने बात बोले ना सही, और ये भी वही बात है मतलब. और यहाँ पर फिर अल्लाह ने कहा सूर्य नंबर 3 सूर्य आले इमरान आयत नंबर 198, वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार एंड व्हाट इज विद अल्लाह फॉर द राइचियस इज बेटर. और अल्लाह के पास जो है अपने नेकोकारों बंदों के लिए वो सबसे बेहतर है. और फिर है यहाँ पर आयत सूर्य नंबर 87, और उसकी आयत जो है वो है 17, 87 और आयत नंबर 17 सूर्य आला सब्बिहिस्म रब्बिकल आला. तो उसकी आयत का वल आखिरतु खैरुम व अबका, ऑल्दो द हियर आफ्टर इज बेटर एंड एंड्योरिंग. और आखिरत जो है वो बेहतर भी है और बाकी रहेगी हमेशा हमेशा. तो ये अल्लाह यहाँ पर कह रहा है. अल्लाह सेड टू हिज मैसेंजर, फिर अल्लाह ने अपने रसूल से कहा, सूर्य नंबर 93 है. सूर्य नंबर 93 जो है वो दुहा, सूर्य दुहा, उसकी आयत नंबर 4 है. वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला. यहाँ पर कहा गया एंड इंडीड द हियर आफ्टर इज बेटर फॉर यू देन द प्रेजेंट. तो ऊला जो है वो प्रेजेंट, यानी जो अभी हाल जो है, जो मौजूदा हाल, उसके लिए अल्लाह ने कहा कि ये दुनिया जो है, एंड इंडीड द हियर आफ्टर इज बेटर फॉर यू देन द प्रेजेंट. तो ये अभी जो दुनिया है, जो प्रेजेंट है, जो हाल में जो है दुनिया चल रही है, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है आखिरत.
تو انسان کو اگر کام کرنا ہے تو ایسے اعمال کرے جو اس کے آخرت میں کام آئے. کھیتی تو یہیں کرنی ہے مگر اس کو کاٹنا تو وہاں پر ہی ہے نا ہیئر آفٹر میں. تو یہاں پر اچھی کھیتی کریں گے تو اس کا اپجاؤ ہوگی وہ، اور اس کے اندر تم کو جو ملے گا آخرت میں وہ بہت اچھا ہوگا. لیکن یہاں پر ہی اگر کھیتی تم نے بکواس کی ہے، گندے دانے بوئے ہیں یا کوئی ایسی فالتو چیز تم نے اگائی ہے تو پھر نیچرلی کاٹو گے تو وہی نا آخرت میں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ and the home of the hereafter will be better. تو آخرت کا جو گھر ہے جنت ہے، وہ تو آخرت کا جو گھر ہے وہ تو خیر ہے، بہت 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 بہتر. اللہ ڈسکرائبز دا ابورڈ آف دا ہیئر آفٹر. اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو آخرت کے گھر کے بارے میں، تاکہ انسان کے دل میں لالچ آئے اور وہ اس کے لیے کام کرے. یہ نہیں کہ سوچ لے کہ نہیں وراثت میں جنت بھی مل گئی ہے، یہ نہیں ہے بات. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے وَلَنِعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ وَلَنِعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ and excellent indeed will be the home, that is paradise of those who have taqwa. اور سب سے بہترین النعمہ بولا گیا نا اس کو کہ ایک دم بہترین ایکسیلنٹ جو گھر ہے، جو جنت ہے، وہ تقوی والوں کے لیے ہے، جو متقین لوگ ہیں. جو ڈھونگی لوگ ہوتے وہ نہیں کہ جو ڈھونگی پنا کریں گے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، نہیں، سچ مچ ڈر لگتا ہے کیا، یہ ان لوگوں کی بات ہوگی. کیونکہ جس کو سچ مچ ڈر لگتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. جنات عدن یدخلونہا، عدن، ایڈن، پیراڈائز، گارڈنز آف ایٹرنیٹی which they will enter. یعنی جنات عدن یعنی گارڈنز آف ایٹرنیٹی، ہمیشگی والے باغات، اور پھر ریزیڈینشل گارڈنز، اس کے اندر یہ داخل ہوں گے. ریفرز ٹو دا ہوم آف دا متقون. تو یہاں پر متقین لوگ جو ہیں ان کے گھر کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ ان کا گھر ہوگا نا بھائی متقین لوگوں کا. In the hereafter they will have gardens of eternity in which they will dwell forever. تو یہ ہوگا ان کے لیے وہ باغات ہمیشگی والے، اور وہاں ہوں گے ان کے گھر. تو اسی لیے وہ ریزیڈینشل گارڈنز ہیں جس میں وہ رہیں گے، سونے چاندی کے جو بھی پیلسز اور سب کچھ، تو وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، جس کے لیے یہاں پر محنت کرنی ہوگی، کام کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی. تجری من تحتہا الانہار انڈر وچ ریورس فلو، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، میننگ بٹوین اٹس ٹریز اینڈ پیلسز. جو وہاں کے محلات ہوں گے اور جو وہاں کے جھاڑ ہوں گے ان کے درمیان سے بہتی ہوئی ندیاں، کتنا خوبصورت ہے. لہم فیہا ما یشاؤون ان اٹ دے ول ہیو آل دیٹ دے وش. جو بھی وہ چاہیں گے وہاں پر وہ سب کچھ ان کو ملے گا وہاں. دس از لائک دا آیا. پھر یہ ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 43 سورہ زخرف، اور اس کی آیت نمبر 71. اس میں کہا گیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. In it there will be، اس میں ہوگا all that souls could desire، جو بھی نفس روح جو بھی خواہش کرے گی، and all that eyes could delight in it، یعنی جو بھی وہاں پر آنکھوں کو جو بہت اچھا لگے گا، جو اس کے لیے بہت ہی لذت ہوگی، آنکھوں کے لیے لذت، delight in، and in it you will live forever، اور رہیں گے تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ. كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ. Does Allah rewards those who have taqwa. تو اللہ یہ اجر دیتا ہے ان کو جن میں تقوی ہے. اللہم اجعلنا من
متقین. اللہم اجعلنا من المتقین, اللہم اجعلنا من المتقین. Meaning this is how Allah rewards everyone who believes in him, fears him and does good deeds. تو اللہ ان کو ایسا ریوارڈ دیتا ہے ان متقین لوگوں کو جو بھی متقین ہیں, اور وہ تمام لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, خالی جھوٹ موٹ کا ایمان نہیں, اور جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے اور پھر پورے اچھے نیک اعمال کرتے ہیں, تو ان سب کو اللہ ایسا ہی ریوارڈ دے گا. اللہ کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے, بھروسہ. اللہ کو ٹیسٹ مت کرو, ٹرسٹ کرو. کیونکہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ چلو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ابھی ہم نے چلو یہ ہم نے صدقہ خیرات کیا نا, تو ابھی دیکھتے برابر آتا ہے کیا اتنا برابر, وہ جو بولا گیا ہے کہ بھائی وہ 100 ٹائم آئے گا, 10 ٹائم آئے گا یا 700 ٹائم آئے گا, تو دیکھ. ارے اللہ کو ٹیسٹ مت کرو, ٹرسٹ کرو. Then Allah says, الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Those whose lives the angels take while they are in a pious state. تو فرشتے جب ان کی جان قبض کر رہے ہوتے روح, اور وہ بہت ہی پاکیزہ حالت میں ہوتے ہیں, saying to them سلام علیکم, کہ ان کو وہ فرشتے سلام کرتے ہوئے آتے ہیں, پیس بی آن یو, سلامتی ہو آپ پر, انٹر پیراڈائز بیکاز آف واٹ گڈ یو یوز ٹو ڈو ان دا ورلڈ. داخل ہو جاؤ جنت میں اس وجہ سے کہ جو نیکی اور بھلائی تم کر رہے تھے دنیا کی زندگی میں, دنیا میں. اللہ tells us about their condition when death approaches them in a good state. تو جب موت, ان کا موت کا وقت آ گیا ہے, اور اب تو ان کی جو ان کی کنڈیشن ہے اس کو اللہ ہم کو یہاں بتا رہا ہے. دیٹ از فری فرام شرک, یعنی ان کی گڈ کنڈیشن پائس جو ہے وہ کیا ہے, وہ کہ وہ لوگ شرک نہیں کرتے, امپیورٹی گندگی نہیں کرتے, اینڈ آل ایول, جتنی بھی برائیاں ہیں شیطانی ایول برائی وہ تمام نہیں کرتے. دا اینجلز گریٹ دیم اینڈ گیو دیم دا گڈ نیوز آف پیراڈائز. فرشتے ان کو سلام کرتے ہوئے آتے ہیں اور ان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں جنت کی. ایز اللہ سیز, جیسے کہ اللہ نے کہا اگلی جگہ پہ, اور وہ ہے سورہ نمبر 41 سورہ فصلت, جو کہ سورہ سجدہ ہے, وہ بھی حامیم, اور آیت اس کی جو ہے وہ 30, 31, 32 میری فیوریٹ آیتیں ہیں یہ الحمدللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. غفور الرحیم ہے یہاں پہ, کیونکہ من جو ہے وہ آ گیا یہاں پہ حرف ہے, من حرف جر, تو اس کی وجہ سے وہ غفور, جیسے ہمیشہ غفور الرحیم ہوتا ہے, رے پہ پیش ہوتا ہے, غفور الرحیم یا غفور الرحیم. یہاں پر غفور الرحیم ہے کیونکہ من آیا نا, تو من ہے جس کی وجہ سے وہ جر میں گیا, غفور الرحیم. Verily those who say, یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں, our Lord is Allah alone, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے, وہی اکیلا تنہا وہ اللہ ہے ہمارا رب. تو جب وہ اللہ جو اکیلا تمہارا رب ہے جو یہ کہتے ہیں, تو اب پھر وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی ہی بات مانتے ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کہ اللہ میرا رب ہے لیکن میں اس کی نافرمانی بھی کروں. اینڈ دین بہیو رائچیسلی, یعنی جب تم یہ بولتے ہو کہ اللہ میرا رب ہے اور اب جم جاتے ہو کہ ہم بالکل جو نیکی کا جو راستہ ہے ہم وہی کریں گے. دین بہیو رائچیسلی آن دیم دا اینجلس ول ڈسینڈ, ان پر آئیں گے فرشتے, ایٹ دا ٹائم آف دیئر ڈیتھ,
उनकी मौत के वक्त, saying, fear not, डरो मत, nor grieve, और दुख भी मत करो, but receive the good news of paradise as you have been promised, बल्कि जो जन्नत की खुशखबरी है जैसा कि आपसे वादा किया गया था, वो खुशखबरी जो है वो कबूल करो. We have been your friends in the life of this world. हम इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे फ्रेंड थे, यानी तुम्हारे साथ साथ रहते थे. तो हमारे साथ साथ जो रहते हैं ना फरिश्ते, तो वो रहते हैं, हमको बचाते रहते हैं. तो एक तरफ शैतान जिन, दूसरी तरफ फरिश्ते, तो वो फरिश्ते हमको बचाते हैं. तो वी हैव बीन योर फ्रेंड्स इन द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड. इस दुनिया की जिंदगी में भी हम तुम्हारे दोस्त थे. एंड आर सो इन द हियर आफ्टर, और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे. इन इट यू शैल हैव ऑल दैट योर सोल्स डिजायर. जो भी तुम्हारी रूह चाहेगी ना, वो सब कुछ वहां पर होगा और वो तुम्हें मिलेगा. और एंड इन इट यू शैल हैव ऑल दैट यू आस्क फॉर. और जो भी तुम मांगोगे वो भी तुम्हें मिलेगा. जो ख्वाहिश करोगे वो भी मिलेगा, लेकिन जो मांगोगे वो भी मिलेगा. एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से जो एंटरटेनमेंट है तुम्हारे लिए, यानी कि मतलब जो नुजुल, द ऑफ्ट फॉरगिविंग मोस्ट मर्सीफुल, वो जो बहुत ही माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है. वी हैव ऑलरेडी रिफर्ड to the hadiths that have been reported on the taking of the soul of the believer and the soul of the disbeliever. यानी इससे पहले भी हमने इसको मतलब तुम्हें मतलब बता दिया है. उस पर जो हदीस थी वो भी आ चुकी है पहले, क्योंकि जब पढ़ चुके हैं तो वो हमको माइंड में हमारे रहती है ना. तो वो है कि जब रूह कब्ज की जाएगी एक मोमिन की और एक काफिर की या मुशरिक की, जो भी है. When we discussed the ayah, तो ये एक और आयत है जो कि हम पढ़ चुके हैं ना, सूरे नंबर 14, सूरे इब्राहिम, आयत नंबर 27. युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरति व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा. अल्लाह विल कीप फर्म दोज़ हु बिलीव. अल्लाह उन मोमिनों को बिल्कुल मजबूती के साथ थामे रखेगा. with the word that stands firm in this world, यानी उस वर्ड उसके साथ जो कौल जो कि तुम्हें साबित रखा तुमको इस दुनिया के अंदर भी, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह. that is they will keep on worshipping Allah alone and none else. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह. क्योंकि ये कलमा है जो तुमको बिल्कुल मजबूती के साथ थामे रखता है. और चूंकि तुम ये कलमे में जब ये बोलते हो कि वो सिर्फ अल्लाह की ही बंदगी करेंगे और किसी की नहीं, एक अकेले अल्लाह की, तो जब एक अकेले अल्लाह की तुमने बोला है बंदगी, तो उसके साथ तुम किसी को भी जोड़ नहीं सकते. और अगर जोड़ रहे हो तो तुम झूठे हो जो कलमा बोल के खाली झूठ बोल रहे हो कि ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह. तो ये तुम फिर ऐसे ही बोल रहे हो, यानी कि तुम इसमें कोई दम नहीं है. तो जब कोई भी ये बोलेगा और उस पर जमा रहेगा, और अल्लाह फिर उसको और जमाए रखेगा, क्योंकि अगर वो मोमिन है, ईमान वाला है, तो उसको और जमाए रखेगा. ईमान वाला का मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान है. मुसलमान तो सभी होते हैं, लेकिन मोमिन कितने होते हैं उसमें, ये देखो. तो अल्लाह जो है वो उनको फर्म रखेगा विद द वर्ड दैट स्टैंड्स फर्म इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर. यानी यही वो कलमा है जो उनको दुनिया में भी मजबूती के साथ रखेगा. तो ये कलमा ही है ना जिसकी वजह से हम बोलेंगे नहीं छी, हम ये हराम नहीं खाते, हम ये हराम का हमको माल नहीं चाहिए, ये हमको मतलब किसी की मतलब कोई चीज है ऐसी हड़पनी नहीं है हमको, या फिर हमको मतलब ऐसे कोई भी, यानी जैसे होता है ना कि कुछ भी गलत चीज को तुम ले लो, किसी की चीज है तो उठा लो उसको, ये सब कोई नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह पर ईमान है और तुम ये कलमे के ऊपर तुम साबित कदम के साथ जम गए हो. तो अब अल्लाह तुम्हारी जो है वो साबित कदम के साथ ही तुमको रखेगा, मजबूती के साथ फर्म रखेगा, दुनिया में भी एंड इन द हियर आफ्टर, आखिरत में भी. एंड अल्लाह विल कॉज द रॉन्ग डूअर्स टू स्ट्रे. और जो भी गलत काम कर रहे थे दुनिया में उनको तो अल्लाह भटका के रखेगा ना. एंड अल्लाह डज एज ही विल्स, और अल्लाह वही करता है जो चाहता है.
اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔